مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے اسباب غضب جو تھے اس پر مختصر انداز میں گفتگو ہوئی۔ آج کے درس میں جو اسباب ضلالت ہیں اس پر مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں تقریباً 17 اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا جو سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، تابعداری سے منہ موڑنا۔ اور یقیناً اگر آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہر ایک اس سبب میں مبتلا ہے۔ چاہے خوشی کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، یا غمی کا کوئی معاملہ ہو، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہی طور طریقے نظر آتے ہیں جو غیروں کے ہیں۔ تو یاد رکھیں پہلا سبب ضلالت کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑنا ہے۔ دوسرا سبب دین میں زیادتی کرنا، غلو کرنا، عمل میں، دین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے صحابہ کرام ان سے ثابت ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ آپ کے جو جانثار ہیں ان کے عمل سے کچھ ثابت ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ضلالت کا دوسرا سبب ہے۔ اور یقیناً اس میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ آپ اگر اپنے معاشرے میں غور کریں نا، اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، اور یقیناً معاشرے کا ہر دوسرا بندہ آپ کو مفتی نظر آئے گا، اب مفتی نظر آئے گا، اور اپنے اس غلط طور طریقوں کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے دلائل، من گھڑت دلائل کہ انسان کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دوسرا سبب ہے، دین میں، عمل میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان لفظ استعمال کرتا ہوں، یعنی بدعت کرنا، بدعت کرنا۔ اور اسی طرح تیسرا سبب جو ہے وہ علم جو انبیاء کرام سے منقول ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور دنیا کے خاطر اللہ کی آیتوں کو بھیجنا۔ اور یقیناً ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آج کون انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو ہم کس انداز میں اپنے غلط نظریے کے لیے پیش کرتے ہیں، کس طرح اس میں توڑ موڑ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں تیسرا سبب جو ہے وہ علم جو انبیاء کرام سے منقول ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور دنیا کے خاطر اللہ کی آیتوں کو بھیجنا، یہ تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ذہن میں یہ رکھیں کہ چوتھا سبب جو ہے اسباب ضلالت میں سے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بدلے کفر لے لینا، یعنی کفر کو ترجیح دینا۔ اور یقیناً آج ہم مسلمان اگر غور کریں تو ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، شادی کے متعلق، منگنیوں کے متعلق، اسی طرح دیگر جو خوشیوں کے تقریبات وغیرہ ہیں ان کے جو طور طریقے ہیں جو ہمارے دین میں موجود ہیں، ہم ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو ہندوانہ طور طریقے ہیں
جو یہودیانہ طور طریقے ہیں ان کو ہم اپنا لیتے ہیں، ان کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج ہماری شادیوں میں دیکھیں یہ جو رسمیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یا تو یہ رسمیں ہندوؤں کی ہیں یا یہودیوں کی، تو یقیناً یہ چوتھا سبب ہے کہ ایمان کے بدلے کفر لے لینا۔ اور پانچواں سبب جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حصہ دار ٹھہرانا۔ اور یقیناً آج آپ اپنے معاشرے میں غور کریں کہ ہم کس قدر اس برائی میں مبتلا ہیں، کس قدر اللہ کے ساتھ ہم کن کن کو شریک کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی مرضی، کوئی اللہ کے ساتھ کسی نبی کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کسی صحابی رسول کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی جو نیک بندہ ہوتا ہے جسے ولی اللہ کہا جاتا ہے اس کو ٹھہراتا ہے۔ ارے خدا را، یہ اسباب ضلالت میں سے پانچواں سبب ہے، پانچواں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اسباب ضلالت میں سے چھٹا سبب اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ اور یقیناً آج ہمارے معاشرے میں آپ غور کریں نا، معاشرے پر ذرا نظر ڈالیں، اگر ہم ایک دم روک نہیں سکتے لیکن کچھ نہ کچھ شبہات ضرور ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہو تو ہم ان کے دلوں میں شبہات ڈال لیتے ہیں، ارے بابا چھوڑیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، 4 مہینہ، ارے عمل یہاں، یہ وہ فلاں، یہ باتوں میں لگا دیتے۔ تو یاد رکھیں اسباب ضلالت میں سے چھٹا سبب جو ہے اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور اسی طرح ساتواں سبب جو ہے کفر کرنا۔ اور اگرچہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ظاہراً ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم اپنے اعمال پر غور کریں نا، اپنے طور طریقوں پر غور کریں، اپنے رسم و رواج پر غور کریں، تو یقیناً یہ سارے کے سارے غیر کے ہیں، سارے کے سارے۔ اور 8واں سبب جو ہے خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات۔ اور یقیناً آج کل اگر خواص ہیں یا عوام، سب اس میں مبتلا ہے، سب کے سب خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یقیناً ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہم آج اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگنا۔ اور اسی طرح 9واں سبب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا، لعن تان کرنا۔ اور اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ اور اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں نا ان کے ساتھ دلی پیار کرنا۔ آج آپ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہماری محبت مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس قدر ہے اور غیروں کے ساتھ کس قدر ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مینڈک اور ایک چوہے کے درمیان محبت ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے، چوہا جو ہے وہ خشکی کا اور مینڈک جو ہے وہ پانی کا۔ اب جب چوہے کو مینڈک کی یاد ستاتی نا، وہ تالاب کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتا، آوازیں دے 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 کر بیچارہ تک جاتا، مینڈک کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تھوڑی دیر بعد از خود وہ مینڈک باہر نکل آتا
تو چوہے کے ماتھے پر 12 بجے ہوتے، جہاں یار میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب سے آپ کو پکار رہا ہوں، آپ اتنی دیر بعد۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میری آواز کہاں نہیں جی، میں نے تو آپ کی کوئی آواز نہیں سنی۔ بہرحال یہ معاملات ہوتے رہے۔ ایک دن چوہے نے کہا مینڈک سے کہ جی میں روز آتا ہوں، جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، تالاب کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ کو آواز دے دے کے میرا گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہے کہ جیسے ہی میرا دل چاہے آپ کی ملاقات کا تو میں اس پر عمل کروں، آپ فوراً حاضر ہو جائیں، اور اگر آپ کا دل چاہے آپ اس پر عمل کریں، میں جہاں پر بھی ہوں، جس کچرا کنڈی پر بھی ہوں، لیکن اس پر عمل کرنے کے پر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ کہا چلو جی سوچیں، اگر کوئی سوچ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے سوچیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چوہے نے اچھل کر کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کہا جی کیا ترکیب؟ کہا جی ایک بڑی سی رسی لے لے۔ کہا جی پھر؟ کہا جی اس رسی کا ایک جو سرا ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیر کے ساتھ میں باندھ لوں گا، دوسرا سرا میں اپنے پیر کے ساتھ باندھ لوں گا۔ اب جب مجھے اگر آپ کی یاد آنے لگی میں رسی کو ذرا حرکت دوں گا، اس حرکت سے آپ کے پیر میں حرکت آ جائے گی، بس آپ سمجھ لیں کہ جی چوہے صاحب آ چکے ہیں ملاقات کے لیے، تو آپ فوراً تالاب سے باہر آ جائیں۔ اور اگر آپ کو میری یاد ستائے تو اس رسی کو آپ حرکت دیں، میں جس کچرے کنڈی وغیرہ پر ہوں گا میرے پاؤں پہ حرکت آ جائے گی، میں سمجھ جاؤں گا جی مینڈک صاحبہ نے مجھے یاد کیا ہے، تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ زبردست، یہ زبردست۔ اب رسی لے کر آئیں، ایک سرا مینڈک، رسی کا ایک سرا مینڈک کے پاؤں میں، دوسرا سرا چوہے کے پاؤں میں، اب باندھ لیے، اور میں چوہے کے مزے ہو گئے، مینڈک کے مزے ہو گئے۔ بس جب بھی ملاقات کا دل چاہ رسی کو حرکت دی، یا چوہا حاضر یا مینڈک حاضر، اور روزانہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، گپ شپ ہوتے رہے، مذاق ہوتا رہا۔ ایک دن یہ چوہا جو ہے نا یہ کچرا کنڈی میں اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہا ہے، اوپر سے باز نے دیکھا نا، چیل نے، معذرت کے ساتھ چیل نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی موٹا تازہ چوہا گھوم رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے اوپر سے چپک کی نا، اپنے پنجوں میں چوہے کو اٹھا لیا۔ اب جیسے یہ چیل اوپر کی طرف جا رہے تو رسی بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہی، رسی بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہی، یہاں تک چیل اس قدر اوپر گیا کہ تالاب سے وہ مینڈک صاحبہ جو تھی نا وہ بھی باہر نکل آ گئی اور ہوا میں الٹی لٹکی ہوئی۔ مولانا روم کہتا ہے کہ دیکھیں اگر اس مینڈک نے اپنے تالاب والے مینڈکوں کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا تو آج یہ ہوا میں یوں الٹی لٹکی ہوئی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے تالاب والوں کے ساتھ دشمنی کر لی اور جو خشکی پر رہنے والا ہے اس کے ساتھ تعلق بنا لیے، آج اس کا انجام یہ ہوا۔ تو ہمارے بھی حکمرانوں کا یہی انجام ہے، جو اپنے ہیں انہیں دہشت گرد بنا دیا، جو دہشت گرد تھے ان کو یار بنا دیا، تو اس لیے اب بیچارے سارے الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی جو دشمن ہے نا ان کے ساتھ دلی پیار کرنا یہ بھی اسباب ضلالت میں سے ہے۔ اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کثرت کے پیچھے دوڑنا، جہاں پر کثرت ہو اس کے پیچھے دوڑنا، جیسے کہ ہمارے پاکستانیوں کا حال ہے، حق کے پیچھے کوئی بھی نہیں جا رہا، صرف کثرت کو دیکھ رہے کہ ہجوم جہاں پر زیادہ ہو وہیں پر ہم ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ جی حق کس کے ساتھ ہے، حق اگر زیادہ ہجوم والوں کے پاس ہے تو وہیں چلے جائیں، اگر حق یہ جو کم ہے نا آپ کے نظروں میں ان کے پاس حق ہیں تو ان کے پاس آ جائیں۔ تو یاد رکھیں اسباب ضلالت میں سے ایک سبب
کثرت کے پیچھے دوڑنا، کثرت کے پیچھے جانا۔ اور اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا۔ اور یقیناً آج اس مرض میں عوام ہے یا خواص، ہم سارے کے سارے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ویسے زبانی خرچ پر تو کہتے ہیں کہ نہ جی نہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جی، نہ جی نہ، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، نہ جی نہ، اللہ کی رحمت سے توبہ توبہ، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لیکن حقیقت اس کا بالکل برعکس ہو، بالکل برعکس۔ تو اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب جو ہے ما فوق الاسباب، غیر اللہ کو پکارنا۔ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، جیسے کہ آپ اور میں گھر میں جب جاتے ہیں تو لازمی بات ہے ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جی فلاں، جی بھائی جان پانی لے کر آئے۔ اب یہ شمار نہیں، کیونکہ یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، تو ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی اسباب ضلالت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اسباب ضلالت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے دنیا کو پسند کرنا آخرت کے مقابلے میں۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھے نا، اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا جی بادشاہ سلامت، کون سی بات؟ کہا جی جب صحابہ کرام، تابعین وغیرہ، اللہ سب کے قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ایک ہمارا حال ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر بھی رونا ہوتا ہے، جو آس پاس ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بھی رونا۔ تو وزیر نے ہنس کر کہا بادشاہ سلامت، جواب بالکل آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، ایک بندہ ہے جو بالکل بیابان ویران کا رہنے والا ہو، وہ بیابان اور ویران کا رہنے والا اگر آبادی کی طرف آئے تو اس کو خوشی ہوگی یا ناراضگی؟ کہا جی خوشی ہوگی، کیونکہ بیابان ویران سے وہ آبادی کی طرف آ رہا ہے۔ کہا جی اگر ایک شخص آبادی کا رہنے والا ہے، وہ آبادی سے بیابان اور ویران کی طرف جا رہا ہے، اس کو خوشی ہوگی یا ناراضگی؟ کہا جی ناراضگی ہوگی، کیونکہ آبادی چھوڑ کے بیابان کی طرف جا رہا ہے۔ کہا یہی حال ہمارا ہے، صحابہ کرام نے اس دنیا کو ویران کر دیا تھا، آخرت کو آباد کر دیا تھا، اب وہ ویرانے سے آبادی کی طرف جا رہے، اس لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور ہم نے اس دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے ہمارے چہروں پر رونے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسباب ضلالت میں سے ایک سبب جو ہے وہ دنیا کو پسند کرنا، اور اسی طرح 16واں سبب اسباب ضلالت میں سے دل کا سخت ہونا۔ آج میں اپنے دل پر ذرا غور کروں تو میری دل کی کیا کیفیت ہے، آپ اپنے دل پر غور کریں آپ کی دل کی کیا کیفیت ہے۔ حالانکہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ جب شروع کریں گے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ قلوب جمع ہے قلب کی، اور قلب یہ دل کو کہا جاتا ہے، اور یہ قلب جو ہے یہ 3 معنوں پر آیا، اور پھر قلب موٹا قاف قلب، یہ ایک کافر کا، مومن کا، فاسق کا، انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل کریں گے۔ تو یاد رکھیں 16واں سبب جو ہے وہ دل کا سخت ہونا، اور آخری 17واں سبب اسباب ضلالت میں سے آخرت کے متعلق شک اور تردد میں ہونا۔ تو یہ 17 اسباب جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جس کا تعلق ہے
اسباب ضلالت کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔